بسم اللہ والحمد وله الحمد والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ روزے کے مسائل اس ماہ رمضان میں میں ہر روز بیان کرتا رہا، اور آج کچھ مسائل حرام اور مکروہ روزے سے متعلق، یعنی کچھ روزے حرام ہوتے ہیں اور نہیں رکھا جا سکتا۔ ان میں سے سب سے پہلے عیدین کے روزے۔ اگر کوئی شخص جو ہے عید الفطر کو یا عید قربان کو روزہ رکھنا چاہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ حرام ہے، قطعاً روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ تو واضحات میں سے ہے، عیدین کے روزے حرام ہیں، لیکن کچھ اور بھی روزے ہیں حرام، جیسے مثلا اولاد کا مستحبی روزہ رکھنا۔ ماں باپ زندہ ہیں اور اولاد نے اظہار کیا کہ کل مثلا 18 غدیر ہے، مستحبی روزہ ہے، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن ماں باپ منع کر دیں کہ نہیں، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تم نہ رکھو، یہ منع کر دیں وضاحت کے ساتھ، یا یہ کہ کسی وجہ سے منع نہیں کر رہے مگر یہ پتہ ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی میرے روزہ رکھنے کی وجہ سے، میں کہوں گا روزہ رکھوں تو منع تو نہیں کر پائیں گے مگر ان کو تکلیف ہوگی، یقین ہو ان کو تکلیف ہوگی، تو ایسی صورت میں یہ مستحبی روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے، آدمی وہ مستحبی روزہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ماں باپ کے روکنے کی وجہ سے، منع کرنے کی وجہ سے، یا ان کے تکلیف کی وجہ سے مستحبی روزہ حرام ہو جاتا ہے، نہیں رکھا جا سکتا۔ تیسرے اسی طریقے سے میاں بیوی کے رشتے میں، اگر بیوی کوئی مستحبی روزہ رکھنا چاہتی ہے مگر شوہر کا کوئی حق اس میں ادا نہیں ہو پائے گا اور وہ اس سے راضی نہیں ہوگا، مثلا شوہر، تو وہ بھی بیوی بھی روزے کو نہیں رکھ سکتی ہے۔ اگرچہ مسئلہ یہ آپسی ہوتا ہے، آدمی ایک دوسرے سے سمجھ لے گا، لیکن عورت کو یہ پتہ ہو چونکہ زندگی آپس میں گزار رہے ہیں تو ایک دوسرے کی آرزو، خواہشات اور اس کے عادات سے واقف ہوتے ہیں، ان عادات کی واقفیت کی بنیاد پر اگر اسے یقین ہو کہ میرے مستحبی روزہ رکھنے کی وجہ سے میرے شوہر کا فلاں حق جو ہے ضائع ہوگا، ادا نہیں ہو پائے گا، تو ایسی صورت میں وہ مستحبی روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ روزے ہیں، اس پر غور کیجیے گا کہ اگر کسی انسان کو یہ پتہ ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، بیمار رہتا ہے، کسی طرح کی بیماری ضرور ہے مگر اس کو بالکل یقین ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، لیکن جب وہ اپنے ڈاکٹر سے سوال کرتا ہے تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، نقصان دہ ہوگا۔ ایسی صورت میں چونکہ خود روزے دار کو یقین ہے کہ میں رکھ سکتا ہوں تو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور اگر اس کے برخلاف ہو کہ روزہ رکھنے والے کو یہ یقین ہو اندر سے کہ میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، میں نہیں رکھ سکتا ہوں، میں فلاں تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ نہیں رکھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے چونکہ وہ ہمارے جسم کے حالات کو جانتا ہے، لیکن میں اپنے یقین پر کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، اندر سے مطمئن ہوں میں روزہ رکھ سکتا ہوں، رکھ سکوں گا، جس طرح کی مجھے بیماری ہے اس میں نے بھوکے رہ کر کے دیکھا ہے، یہ جانتا ہوں، ایک یقین ہے 100% کہ نہیں، انشاءاللہ روزہ رکھنے میں مجھے کوئی نقصان نہیں ہے اور نہیں ہوتا، اور ڈاکٹر اپنے علم کے اعتبار سے یعنی طبی علم کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، روزہ نہیں رکھنا چاہیے تمہیں، تو ایسی صورت میں چونکہ مجھے یقین ہے کہ میں روزہ رکھ پاؤں گا، رکھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو روزہ رکھنا چاہیے ہے۔ اس کے الٹے بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جن مسائل پر عمل کریں ان مسائل کو جانتے ہوں تاکہ ہمارا عمل صحیح ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔